السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعویذ پہننا کیا شرک ہے، کیا حرام ہے؟ یعنی تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے اور واضح طور پر اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا۔ آپ نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور ایک سے ہاتھ کو روک لیا، یعنی اس سے بیعت نہ لی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے۔ پس اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور تعویذ کو کاٹ دیا اور پھر آپ نے بیعت لے لی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس نے تمیمہ لٹکایا یعنی تعویذ پہنا، اس نے شرک کیا۔ اب اس حدیث کو لے کر وہاں بھی اچھل پڑے کہ دیکھو تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ پہننا حرام ہے۔ لیکن اور روایتیں بھی ہیں، صرف ایک ہی روایت نہیں ہے اس کے حوالے سے۔ پھر اس روایت میں کیا کیا ہے، محدثین و مفسرین نے کیا کیا بیان کیا ہے، علماء مشائخ نے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں کی جو تشریح کی گئی ہے نا، وہ سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے تعویذ اس عقیدے سے پہنا کہ تعویذ بذات خود شفا دینے والے ہیں، یعنی تعویذ کے اندر ہی وہ چیز ہے اور اس تعویذ ہی بذات خود شفا دے گی، تو پھر ایسی صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس عقیدے کے ساتھ پہننا یہ حرام ہے، بلکہ شرک کے قریب ہے اور شرک ہے۔ یا پھر جس نے اس نیت سے تعویذ کو گلے میں لٹکایا کہ اس کے اندر معاذ اللہ کفر و شرک کی باتیں ہیں، اور پھر کفر و شرک والے ان تعویذات کو اپنے گلے میں لٹکاتا ہے اور پھر انہیں راضی برضا پہنتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے اور شرک ہے۔ لیکن جس تعویذ کے اندر اسماء الہیہ ہوں، جس تعویذ کے اندر قرآنی آیات ہوں، ان کو پہننا درست ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو سن لیجئے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، مشکات کی حدیث بھی ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان عوف ابن مالک قال كنا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کیف ترى فی ذلک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، رواہ مسلم۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں تعویذ پہنتے تھے، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ، کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے تعویذ کو میرے پاس پیش کرو۔ جب ان کے پاس لایا گیا تو فرمایا، لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، اس تعویذ کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس میں شرک والی بات نہ ہو۔ اب اس حدیث شریف سے واضح ہو گیا کہ وہ جو پہلی حدیث ہے کہ جس میں حضور نے ہاتھ روک لیا تھا، انہوں نے ظاہر سی بات کوئی ایسی تعویذ پہنی ہوگی کہ جس میں شرک وغیرہ کے کلمات ہوں گے، تب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے روک دیا۔ ورنہ خود حضور فرما رہے ہیں کہ جس تعویذ میں اسماء الہیہ ہوں، جس تعویذ میں قرآنی آیات ہوں، جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، تو پھر ایسے تعویذات کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 6 صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے کہ گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے جبکہ وہ تعویذ جائز ہو، یعنی اسماء الہیہ، آیات قرآنیہ یا ادعیہ سے تعویذ کیا جائے، یعنی دعاؤں سے۔ اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، یعنی تعویذ سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں، جسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اور ایسا کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ جس تعویذ میں شرک و کفر کے کلمات ہوں ایسے تعویذ کو پہننا حرام، اور اس نیت سے پہننا کہ یہ شفا دیں گے تعویذات تو پھر یہ شرک بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آیات قرآنی ہے اور اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا اس کی برکت سے، اور یہی نیت الحمدللہ ہر سنی مسلمان کی ہوتی ہے کہ جیسے کہ دوائیاں ہم کھاتے ہیں تو دوائیاں ہم یہ نہیں کھاتے کہ یہ دوائی ہمیں شفا دے گی، نہیں، یہ ذریعہ ہے، شفا اللہ دے گا۔ ایسے تعویذات ذریعہ ہے، شفا اللہ دے گا۔ تو پھر اسی نیت سے ہم دوائیاں بھی لیتے ہیں، اسی نیت سے تعویذات بھی لیتے ہیں۔ تو شرک اور کفر کے کلمات نہ ہوں تو ایسے تعویذات کو پہننا بلا شبہ جائز ہے، جو اس سے منع کرے وہ گمراہ بددین بد مذہب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔